اسلامک سمٹ جو کہ کاسابلانکا میں ہوئی، موراکو میں ہوئی، کوگم 93 میں، سائپرس میں، اینڈ ان کے یہ جو تمام چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک پیپر ان کا ریسنٹلی بھی آیا تھا جس میں انہوں نے 4 جنریشنز آف وکٹمز ان کشمیر اس موضوع پہ انہوں نے لکھا تھا۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر گیلانی، جنہیں ہم جانتے ہیں ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کے نام سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ یو جوائن می۔ پلیزر۔ اچھا، یہ کشمیر ایشو اور اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں کشمیر کو، آپ سمجھتے ہیں کہ تھنگز آر گوئنگ ان رائٹ وے اینڈ رائٹ ڈائریکشن، صحیح سمت میں ہے سارا کچھ؟ دیکھیں جی، انسان کو ہمیشہ اپنی وزڈم کو ریوزٹ کرنا پڑتا ہے، ڈائریکشن ہمیشہ یونیفارم نہیں رہتی ہے، آپ کو ڈائریکشن ہیبیٹیٹ کے حساب سے، کلائمیٹ کے حساب سے، پولیٹیکل سچویشن کے حساب سے بدلنی پڑتی ہے، لیکن جو فنڈامنٹل جورسپروڈنس ہوتی ہے آپ کے کاز کی، اس کی ڈائریکشن ہی بدلتی ہے، یعنی حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے، اٹس ٹائٹل آف اے پیپل۔ تو اس پر تو اس کی کوئی دوسری تشریح ہو نہیں سکتی ہے، بٹ یو کین ریوزٹ یور اپروچ کہ اگر آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں اس کو لے جانا ہے تو کیسے لے جانا ہے، کامن ویلتھ میں لے جانا تو کیسے لے جانا ہے، OIC میں تو کیا بات کرنی ہے، بائیلیٹرل ڈسکشن کرنی ہے تو ہاؤ ٹو انکریمنٹ یور کیس۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ ڈائریکشن ہیز ٹو بی مانیٹرڈ آن اے ریگولر بیسس۔ از دس مانیٹرڈ؟ آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ایک حکومت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہم سالو کریں گے، ہم اس کو حل کریں گے۔ دوسری حکومت آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ انڈر دا کارپیٹ چلا گیا ہے، یا پھر اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے، یا پھر اور بہت سارے ایشوز ہیں تو اس سے زیادہ اہمیت لے گئے ہیں اور سمہاؤ ہم نے اس ایشو کو نظر انداز کر دیا۔ آپ نظر رکھے ہوئے ان تمام چیزوں پہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گراف بن رہا ہے فلکچویشن کا، اٹ ول لیڈ اس سم ویئر؟ دیکھیے، ایک بات ہے کہ حکومتیں آتی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں مین میں کم اینڈ مین میں گو، تو جو ریور ہے وہ فلو کرتا ہے فار ایور۔ تو جو انسٹیٹیوشنل وزڈم ہے حق خود ارادیت کی، اٹ ول نیور چینج، یہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اور حکومتوں میں جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ پرسنالٹیز کا سبسٹینٹیو کیریکٹر ہوتا ہے۔ ہر حکومت میں جو وزڈم ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول کی پرسنل وزڈم ہوتی ہے، کیونکہ حکومتیں are led by individuals، پھر کلیکٹیو وزڈم کو وہ پول کرتے ہیں۔ تو کسی حکومت میں کشمیریات کا علم بہت ہوتا ہے، کسی حکومت میں بہت کم ہوتا ہے، کوئی حکومت بڑی جاندار ہوتی ہے، ڈائنامک ہوتی ہے، ویژن بڑا ہوتا ہے، کوئی حکومت کمزور ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ تو حکومتوں کے آنے جانے سے تو حق خود ارادیت کے اس ایشو پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ however، ایک خطرہ تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان مین ایڈوکیٹ ہے کشمیر کے کیس کا، تو لیکن حق خود ارادیت میں دنیا کے باقی ممالک کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے حکومت پاکستان یا دوسری حکومتوں کی طرف سے؟ ریجنل کانفلکٹس جو ہیں پوری دنیا میں تھریٹ ہیں ورلڈ پیس کے لیے، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو UN کی جنرل اسمبلی اور اس طرح کے اور بہت سارے سیشنز میں مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین اور اس جیسے اور جو مسئلے ہیں ان کو کیسے لیا جاتا ہے اور کیا ان کے بارے میں پالیسیز ابھی تک ہیں؟ دیکھیے جی، اصول ہے بین الاقوامی سطح پر کہ آپ اپنے ایشو کو سینسٹائز کریں، صحیح، حساسیت پیدا کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کو میکسیمائز کریں، جو آپ کا سمپتھی کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو بروڈن کریں، اور جو لوگ سمپتھی کی کانسٹیٹوئنسی کو، ایکسیپٹیبلٹی کو بروڈن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کشمیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے تو ہمیں ایک تصدیق ہوئی اس حق کی، اٹ از اور کور، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیجیٹیمیسی وہاں سے ملی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، بلکہ حیرت کی بات بھی ہے، جب آدمی کشمیریات کی اسٹڈی کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 65 نومبر سے اگست 1996 تک 30 سال اور 9 مہینے ہم نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں بالکل ریز نہیں کیا۔ اچھا، for 30 years and 9 months۔ تو جب 30 سال اور 9 مہینے نہ کریں تو اس میں نہ تو اقوام متحدہ کا کوئی قصور ہے، نہ تو یورپ کا قصور ہے، یہ تو میرا ہے ایز اے کشمیری، ایز اے پاکستانی، اور ان لوگوں کا جنہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے۔ تو جب تک unless we revisit our failures۔ تو یہ آپ کی اتنی موومنٹس ہم سنتے ہیں کشمیر سے ریلیٹڈ، اتنے لوگ ہیں جو کہ منسلک ہیں اس تحریک میں، کیا ان کے اینڈ پہ کبھی اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا گیا کہ خالی بات کرنے سے یا اپنے طور پہ بات کرنے سے بات نہیں بنے گی جب تک آپ اسے کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر یا وہاں تک نہیں لے کے آئیں گے؟
دیکھیے جی کشمیر کا جو قضیہ ہے ڈیٹس بیک ٹو 1877. پہلی دفعہ کشمیریوں نے سوشل جسٹس کی ڈیمانڈ تب کی تھی اکتوبر میں, تو 132-33 سال ہو گئے. تب سے اب تک ہم نے حنان اشرفی جیسی کوئی خاتون کشمیر میں پیدا نہیں کی. وی ہیو فیلڈ ٹو پریزنٹ سمبلز آف دی ورلڈ, کیونکہ ہمارے پاس کوئی میل ڈومینیٹڈ پالیٹکس ہے ٹوٹلی, اور فیمیل جو ہیں ایک دو ہیں جو اس میں ہیں, اور باقی لوگ بھی اس میں کام کرتے ہیں, اچھی خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں, لیکن ان کو جو کوآرڈینیٹڈ کلیکٹیو جو ایفرٹ ہے وہ ابھی تک اس کا امپیکٹ کہیں نظر نہیں آیا. اور پھر اگر آپ اسلام آباد میں کشمیر پر کوئی کانفرنس کرتے ہیں, اس کا کوئی عالمی سطح پر امپیکٹ نہیں ہے. یہ لوکل کنزمپشن کے لیے ہے, لوکل اخبارات کے لیے ہے, لوکل بجٹ کو ایگزوسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی اقوام متحدہ میں کشمیر کو لینا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں رکا ہوا مسئلہ, کہاں رکا ہوا ہے ویسے مسئلہ. اقوام متحدہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی, ان پر نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز نے کشمیر کے حل کے لیے ایک میکنزم دیا ہے, وہ میکنزم پارٹ امپلیمنٹ ہوا ہے. پارٹ امپلیمنٹیشن ایسے ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں which is not the correct position کہ جی اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں ان پر عمل ہو رہا ہے. جو اقوام متحدہ کے مبصرین ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں, ایل او سی کے دونوں سائڈ کشمیر میں, وہ پارٹ آف دی یونائٹڈ نیشنز میکنزم ہے. صحیح. انوگب کے جو ممبران ہیں, دے آر کیپنگ انڈین سولجر اور پاکستانی سولجر اپارٹ, سو دیٹس پارٹ امپلیمنٹیشن کہ آپ نے سیز فائر کی ہے, وہ اسی ریزولوشن کا ایک حصہ تھا. صحیح. تو ماں بعد اس کے بعد جو تھا کانسیکوینس جو فالو ہونا چاہیے تھا, اقوام متحدہ نے کہا کہ آپ نے کشمیر میں ایک حکومت بنانی ہے, اس کشمیر میں سری نگر والی میں, دیٹ واز ٹو بی سپروائزڈ بائی دی UN. مظفر آباد میں بھی ان کی حکومت بننی تھی کشمیریوں کی, لیکن اس میں ان پٹ UN کا ہوتا. اسی طرح گلگت بلتستان میں جب ہم ہی تیار نہیں ہیں کہ اقوام متحدہ, یعنی اگر ہم سری نگر میں 194 countries of the world کو انوالو کرتے تو نیومیریکلی انڈیا would have been facing 193 countries. تو وہ نیومیریکل امبیلنس ہوتا, وہ اس پریشر کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا. صحیح. اور پھر وہاں آپ دیکھیں کہ اگر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہماری سیاسی جو مصلحتیں ہیں اور معاملات ہیں وہ زیادہ اہم رہے ہیں؟ دیکھیں جی کشمیر پر تو پالیٹکس بہت ہوئی ہے, کمرشل پالیٹکس ہوئی ہے. ایک تو پالیٹکس ہے سبسٹینٹیو پالیٹکس, لیکن اب تو کمرشل پالیٹکس بہت ہو رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ کمرشل پالیٹکس یہ بہت ہی باکس ہو گیا ایشو ٹوٹلی, اور کنفیوز ہو گیا ہے, اور کبھی آپ کہتے ہیں آؤٹ آف باکس سولوشن لے آتے ہیں. اگر سولوشن آپ ایز اے کشمیری آپ ریپرزینٹ کر چکے ہیں UN کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سولوشن ہے اس مسئلے کا, اور کیا سولوشن ہے جو کہ کشمیری عوام کی امیدوں اور توقعات کے مطابق ہوگا؟ واٹ از دیٹ سولوشن وٹ دے آر لوکنگ فار؟ دیکھیں جی ہم تو ایوری ڈے کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے, اب بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے, اور ابھی میں لاسٹ جنیوا میں کرتے ہیں, ہم ویانا میں کرتے ہیں, نیو یارک میں کرتے ہیں ریگولر بیسس پر, کیونکہ ہمارا کنسلٹیٹو اسٹیٹس ایٹ دی UN. اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ میں نے سب سے پہلے مئی 86 میں ہم نے پیپر سبمٹ کیا یوگوسلاویا میں, ابیوز آف پاور ان انڈین کشمیر. تو پھر ایک سیشن کو ہم نے چائنا اور فن لینڈ کے ساتھ مل کر آپ کے خیال میں ہے کیا, مطلب واٹ از دا سولوشن؟ کبھی حق خود ارادیت کی بات کی جاتی ہے, کبھی کشمیر پاکستان کے ساتھ بات کی جاتی ہے, واٹ از دا ایکچولی سولوشن؟ کنفیوژن کہاں پر ہے؟ پاکستان کے عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے, دے شوڈ ٹیک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آن کشمیر. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کشمیر کے لوگ حق خود ارادیت حاصل کریں گے پہلے مرحلے میں, سیکنڈ میں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. ابھی حق خود ارادیت حاصل ہی نہیں کی ہم نے, تو الحاق کی ناٹ پری میچور ہے, وہ اس کو پریپو نہیں کر سکتے, کیونکہ آرٹیکل جو ہے 257 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ بہت ہی لبرل ہے, ایگریسیو نہیں ہے, کوئرسیو نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی وہ سہولت میسر ہوگی, then they will decide to join پاکستان. کیسے ڈیسائیڈ کریں گے, کیا طے ہوگا؟ اب اگر میں آج پاکستان کے ساتھ جوائن کروں گا تو میں یہ ضرور کہوں گا جی ہم تو باقی صوبوں سے بہت پیچھے ہیں, اس لیے اب 50 سال تک یہ کریں گے ہمیں, جس کو کہتے ہیں پازیٹیو ڈسکرمنیشن, پریورٹی کیا کیا دیں گے. ہم پیرٹی تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ پنجاب ہم سے بہت آگے ہوگا, کشمیر بہت پیچھے ہوگا.
لیکن اس وقت جو ایٹ کور جو ایشو ان ڈسپیوٹ ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن، اور اس سے اگر ہم ہٹ کر کہیں اور جائیں تو پھر جو ہندوستان کی جو کشمیر میں ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، تو سیلف ڈٹرمنیشن پہ ہی ہیز این انٹرسٹ، ایمبیڈڈ انٹرسٹ ہے کہ حق خود ارادیت، آئی ہیو اے رائٹ ٹو ایکسپریس مائی سیلف، فری ٹرانسفر بل میرا ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو آج ہی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں پاکستان لے جانا ہے یا ہندوستان لے جانا ہے، مسلمان نہیں مانیں گے. اسی طرح ہندو کا ایک اپنا اپروچ ہوگا، سکھس کا، وہ کہیں گے ہم خالستان میں کیوں نہ چلے جائیں، گریٹر خالستان. تو اس لیے اور ورلڈ کمیونٹی جو ہے وہ صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ہی سپورٹ کرے گی. صحیح. ہاں، صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اس وقت کشمیری کمیونٹی کی طرف سے، اور اسی کے اوپر بات کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوگا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا؟ دیکھیں جی، ایسٹ تیمور تھا وہ حل ہو گیا، میں ان کے پینل پر تھا ایبجیٹ پر، لیکن انہوں نے دانش کا استعمال کیا. اہل کشمیر جو ہیں دانش کی سیاست نہیں کرتے، انہوں نے زندگی کا ہر شعبہ پولیٹیسائز کیا. یعنی پالیٹکس کے علاوہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے پولیٹیکلی آپ کامن مین کو کیا بینیفٹ دے رہے ہیں. 19 سال ہو گئے کشمیر کی اس اسٹرگل کو 1990 سے، تو کوئی سچویشن وہاں ہوئی. تو جب تک آپ کامن بینیفٹ کامن مین کا انشور نہیں کریں گے، آپ کی کوئی پالیٹکس کامیاب نہیں ہوگی. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر گیلانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہم کشمیر ایشو کے اوپر کچھ بات کر سکے. ہم یہاں اس موضوع پر آ کے ہمیشہ بہت کیئرفل ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ کشمیر ہو، چاہتے ہم یہی ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور ان کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کے حق کی خود ارادیت کو یا ان کی جو بھی ایک آزادی کی ایک جستجو ہے یا تڑپ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو حل کیا جائے اور اس کو ایکنالج کیا جائے ورلڈ لیول پہ. اینڈ یو آر کنٹریبیوٹنگ ان دوز ایفرٹس. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اینڈ یو جوائن می. رکیں گے ہم اور ایک چھوٹا سا لوں گی میں بریک، اور اس کے بعد میں نے آپ کے لیے پلے کرنا وہ سانگ جس کا آپ سے میں پرومس کر رہی ہوتی ہوں، جو سانگ آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اور پھر کچھ آپ کے میسیجز جو میرے پاس ہیں وہ میں شیئر کروں گی.